جو ہمارا کورس ہے کئی اجزاء پر، کئی کتابوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم نے اس کورس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک حصہ اصول دین کورس ہے، جو کہ آج ہم جس کو شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلے چونکہ فہم دین کورس ہے، اور فہم دین کورس کا ہی حصہ ہے اصول دین کورس، تو اس کورس کی ضرورت، اہمیت اور اس کے فوائد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کلاس میں شیئر کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں یہ کورس اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کی تو بہت ساری باتیں ہیں، اور دین میں تو بہت سارے امور شامل ہیں، تو اس کی کوئی حد ہے؟ اس کی کیا حد ہے کہ جس حد پہ ہم پہنچ جائیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی جو آپ کے اوپر فرض تھا وہ آپ نے حاصل کر لی ہے؟ یعنی دین کا بنیادی علم ہم یہ کہیں کہ اب فرض ہے، تو اس درجے تک میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا ہے، تو یہ لازمی سا سوال یہ سامنے اٹھتا ہے کہ دین کا کتنا علم ضروری ہے۔ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمارے ماضی قریب کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور ایک مشہور عالم ہیں، اور ان ایسے عالم ہیں کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر تھا، عوام کی نفسیات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ایک طرف دین کے گہرے عالم تھے، اور دوسری طرف عوامی نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ دیکھیں، جو علم حاصل کرنا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جب آدمی کو کسی کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اس کے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے، تو وہ موقع پر اپنے میسر علماء میں سے کسی سے علم کا وہ مسئلہ پوچھ لیں کہ یہ مفتی صاحب یا مولوی صاحب کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے، اور اب یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے، اس لیے کہ موقع پر اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا اس سے پہلے، اور موقع پہ مثال کے طور پر حج کا موقع ہے یا قربانی کا موقع ہے یا تراویح یا نماز یا کوئی ایسا روزے کا موقع ہے کہ اب ہم اس کے لیے ظاہر ہے کہ باقاعدہ علم حاصل کرنے کی ترتیب تو نہیں بن سکتی، تو وہ تو پوچھنا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ دین کا علم مستقل طور پر اتنا حاصل کریں کہ ہم مثال کے طور پر اپنے پیش آمدہ جتنے مسائل ہیں، پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر سکرین آ رہی ہے آپ کے سامنے اور شو ہو رہی ہے، تو کوئی اس پہ ہاتھ کھڑا کر دیں، تاکہ یا کوئی میسیج اگر کر دیں کہ آپ سب کے سامنے یہ سکرین شو ہو رہی ہے کہ شو نہیں ہو رہی۔ تو اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بھئی ضرورت کے موقع پہ کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، اور دوسرے کہ علم کے مستقل طور پر اتنا علم حاصل کریں کہ بھئی ہم پہلے سے کسی پیش آمدہ مسئلے میں اس چیز کے لیے تو تیار ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ بھئی یہ چیز پوچھنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں کون بتائے گا کہ یہ چیز پوچھنے کی ہے کہ پوچھنے کی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ہمارا متعلقہ معاملہ ہے، تو دین کا اس میں کوئی کنسرن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ایک مستقل طور پر علم کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بھی شیطان کی شیطانیوں سے اور گمراہ لوگوں کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے آج کل دینی علوم کے اور معلومات کے اتنے زیادہ ذرائع آ گئے ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ ہیں، کہ اس میں مختلف قسم کی گمراہیاں لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور پھیلاتے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے اس سے بچنا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اس سے پہلے ہم دین کا اتنا علم حاصل کر لیں۔
اسکرین شو نہیں ہو رہی جی، ایسے کچھ میسیجز آ رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اکثر پہ تو ہو رہی ہے، تو بعض کسی پہ نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے کہ اسکرین شو ہو رہی ہے. تو ایسا ہے کہ ہم اپنے اتنا علم تو حاصل کریں کم از کم کہ اپنے متعلقین کو دیکھیں. ہم میں سے سب لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو دین کے علم کے ذریعے ہم گمراہی میں پھیلانے سے اور گمراہی میں پھیلنے سے بچا سکیں. تو اتنا علم تو حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی، حضرت نے فرمایا کہ دین کے گہرا علم حاصل کرنا اور مضبوط علم حاصل کرنا آج کل بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی عالم نے ایک مسئلہ بتایا اور اس مسئلے کو ہم نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس پر عمل کر لیا. بلکہ دینی معلومات کے اتنے ذرائع ہیں، اور ایک انسان کی ایک طبعی چیز ہے کہ وہ علم کی بات میں تجسس اختیار کرتا ہے. تو وہ علمی تجسس کی وجہ سے ایک چیز کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر مزید آگے جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دین کا جو علم ہے بنیادی، اب اس کو ضروری ہے کہ اس پہ ہم ان کو وجوہات بھی بتائیں اور ان کو مسائل بھی بتائیں. صرف بتا دینا یہ کافی نہیں ہے، ورنہ وہ بہت گمراہی میں پڑنے کا اس کا اندیشہ ہے. تو بھئی اس لیے دین کا علم حاصل کرنا اتنا کہ جتنے مسائل ہمیں روز مرہ کے پیش آ رہے ہیں وہ معلوم ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے ہمارے پاس یہ موقع ہو، اتنی استعداد ہو کہ یہ مسئلہ ہم پوچھنے والا ہے کہ پوچھنے والا نہیں ہے، یا ہمارا ذہن کھٹک جائے ایسے معاملے کہ بھئی ایسا معاملہ تو بظاہر شریعت میں جائز نہیں ہے، یا کیا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو. تو صرف علماء کے ساتھ جوڑ لینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ علماء کے ساتھ آدمی اگر جڑتا ہے تو مثال کے طور پر دن میں زیادہ سے زیادہ بھی جڑنا چاہے تو 5 مرتبہ جڑ سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ بھی اگر وہ چاہتا ہے جڑنا تو 5 مرتبہ جڑ سکتا ہے. لیکن جو دوسرے دیگر ذرائع ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہر وقت اس کی جیب میں ہیں، اور کبھی ایک میسج کہیں سے آ گیا تو وہ اس کے اندر چلا گیا اور آگے جاتا رہا تو 1 گھنٹے میں وہ بہت آگے نکل جائے گا. اگر اس آدمی نے اس کو صحیح معلومات دی تو اس کی تو خوش قسمتی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اس کو گمراہ کر دے. اور ہر آدمی تو آج کل آ رہا ہے، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، ہر آدمی اس بات کا دعوے دار ہے کہ دین کا صحیح علم میرے پاس ہے. تو اس کورس کو تشکیل دینے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کورس ایسا کورس ہو کہ جس میں دین کا ٹھیٹ جو بنیادی اور گہرا علم دیا جائے. اب کس قسم کا علم ضروری ہے؟ تو اس میں عقائد بھی آنے چاہیے، احکام بھی ہونے چاہیے، اور کسی حکم کے اندر سر اور حکمت کیا ہے وہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. دیکھیں، ہم نے عقلی توجیحات بھی بتانی ہے، ہم نے کسی مسئلے کی حکمت بھی بتانی ہے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ بھئی ہمارے پاس بھی کچھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء کو جو بات سامنے آئی انہوں نے من و عن نقل کر دی، اس کے اندر انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، عقل کے قریب کرنے کی کوشش نہیں. ایسے نہیں ہے. جب ہم کسی کو ایسا علم دیں گے کہ اس کو اس علم کی بنیادیں بھی بتائیں گے، اس کی وجوہات بھی بتائیں گے، اس کی حکمتیں بھی بتائیں گے، اور اس کے اسرار بھی بتائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے علم میں گہرا ہو جائے گا اور اس کا علم پختہ ہو جائے گا. تو پھر پہاڑوں کے ہلانے سے بھی نہیں ہلے گا. کیونکہ جب ایک آدمی کو ہم نے علم دین کا دے دیا تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اب وہ کہیں گمراہ نہیں ہوگا. تو اب اس سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں دین کے جو علم کے ذرائع ہیں، دین کے حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع اس وقت ہمارے عرف میں پائے جا رہے ہیں، ہمارے زمانے میں پائے جا رہے ہیں. ایک خانقاہی نظام ہے. خانقاہی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ والے ہیں، اللہ والوں نے اپنے جو ہے خانقاہ بنائی ہے، ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر تو دین کا اور علم حاصل کرتے ہیں، دین کو اپنے اندر زندگی میں لے کے آتے ہیں، اپنے دل کے اندر کی جو برائیاں ہیں اس کو مٹاتے ہیں، اس کو ان کی صحبت میں بیٹھ کر صاف کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاکی حاصل کر لیتے ہیں. اور اسی طرح مزید ایک ہمارے دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، کہ اس میں ایک عام سے عام آدمی جاتا ہے
اور دین کے بنیادی علوم کو حاصل کر لیتا ہے اور بنیادی باتیں وہ معلوم کر لیتا ہے، تو ایک بالکل عام آدمی ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعوت کے نظام میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی بخش دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علم بھی آ گیا بنیادی باتوں کا، کسی چیز کا پوچھنا ہے نہیں پوچھنا اس سلسلے میں بھی وہ تھوڑا بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں اور علماء سے قریبی تعلق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے وہ بزرگوں سے دین کی ایسی باتیں سن لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے کہ جس سے اس کو دین کا بہت زیادہ تو اگر نہیں کہیں تو بہت حد تک اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے حلال حرام کا، جائز ناجائز کا، گناہ ثواب کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو عصری ادارے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں بھی اسلامیات کے علوم کے نام پر علم کے دین کا علم دیا جا رہا ہے، اور وہ دین کا علم لوگ لے رہے ہیں، اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ہمارے برادری، ہمارے جو معاشرے کے پڑھے لکھے جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دین کا اور ویسے بھی بہت بڑا ذریعہ ہے کہ دین کے ان کو حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں ان کو تفسیر بھی پڑھائی جاتی ہے، ان کو دین کے اخلاق، معاشرت اور آداب جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ عصری اداروں میں جو اسلامیات کی تعلیم ہے، یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آفیشیل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، بعض دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے آفیشیل میڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور اس کے اندر دینی علوم کے حوالے سے یہ بات چلتی ہے کہ دینی باتیں اس میں ہوتی ہیں، اور سوال و جواب کی نشستیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ بہت ایک وہ ذریعہ ہے، اور لوگ دیکھیں اس سے علم حاصل کرتے ہیں، لوگ اس کو اس کی بنیاد پر اور اس کو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں بھی دینی سلسلے لوگ چلاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ہم دین کا علم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، اور بنیادی اور گہرا علم اردو زبان میں دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ ذرائع ہیں، تو ان ذرائع کے ہوتے ہوئے مزید ایک اور چیز لے کے آنا، مزید فہم دین کورس کی کوئی ضرورت ہے کیا ہے، ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ ہم مزید کوئی اس میں گنجائش ہے کہ نئی چیزیں اس میں لے کے آئیں، ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک سوال کرتا ہوں، یا ایک اور سوال ہمارے سامنے پیش آ جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں چل کیا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت چل کیا رہا ہے، اور دین کے حوالے سے کیا رجحانات ہیں، اور دین کے حوالے سے لوگوں کے رویے کیا ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، اس سوال کا جب ہم جواب سامنے ہمارے آئے گا تو پھر ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اب نئے ذریعے کے اور نئے ایک میڈیم کی ضرورت ہے کہ نئے میڈیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سوال کے موجودہ ذرائع کافی ہیں یا نہیں، یہ بات کا سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ دین کے حوالے سے ہمارے ذہن کلیئر نہیں ہے، ہمارے دینی کنسیپٹس یہ کلیئر نہیں ہیں، اور ہم نے بچپن میں قاری صاحب سے ایک بات سنی، یا والدہ سے کوئی بات سن لی، یا والد سے، یا گھر میں جو دین کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے وہی انہی تصورات اور انہی کنسیپٹس کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ تصورات یا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس دین کا علم ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دین ہے، نماز روزہ کریں اور بس بات ختم ہے، تو ہم انہی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھئی جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں دین کی ناقص معلومات ہوتی ہیں، نامکمل معلومات ہوتی ہیں، اور وہ معلومات پھر اشکالات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو دین کے مسئلے کا صحیح علم نہیں ہے، بچپن میں سنا تھا کسی سے کہ ایک مسئلہ مثال کے طور پر ایسا ہے، اور وہ ابھی آپ کی عقل اس کو سوچتی ہے تو وہ آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف ہم دین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے کیونکہ دین کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی بقا ہے، اور دین ہی کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اب ایک طرف ہم دین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دین کو کیسے چھوڑ لیں،
اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بھی عقل کو کیسے چھوڑ لیں؟ عقل بھی کچھ تقاضا کرتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس کا جواب دو۔ وہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ تو یہ ہوا کہ نہ ہم دین کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ عقل کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں پھر لاوا پکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے لاوا وہ پکتا رہتا ہے، پکتا رہتا ہے، اور پھر ایک دم وہ پھٹتا ہے۔ تو جب پھٹتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی کو تو وہ ہو گیا اور فلاں آدمی کو تو وہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ناقص معلومات، اور ناقص معلومات کی وجہ سے ذہن میں ایک ناقص تصور دین بیٹھتا ہے، وہ غلط فہمی ہوتی ہے، اور پھر ذہن الجھتا ہے، پھر ذہن الجھتا ہے۔ جب ذہن الجھتا ہے تو پھر وہ اپنے اس الجھن کے لیے کوئی اس کو سلجھانا چاہتا ہے۔ ذہن جب اس کا الجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ الجھاؤ تو دور ہونا چاہیے۔ اب اس ذہن کے الجھنوں کو حل کرنے کا ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ روایتی طریقہ تو دیکھیں جو ابھی تک چل رہے ہیں، تو خانقاہوں میں تو لوگ رہ کے جا نہیں رہے، یا جا رہے ہیں تو ایک بہت کم ذریعہ، بالکل جانا چاہیے، ایک بہت بڑا دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے، اب جو لوگ ان موجودہ طریقے مدارس میں نہیں جا رہے یا تبلیغی جماعت میں نہیں جا رہے، لیکن دین کا تو وہ حصہ ہیں، مسلمان ہیں، اور ایک ایک مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے، ایک ایک مسلمان اس کی ہمارے لیے اہمیت ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس زمانے کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا تعلیمی سلسلہ شروع ہو کہ جو ہمیں صرف علماء سے جوڑنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ہمیں خود عالم بنائے، دین کی بنیادی بنیادی باتوں کا ہمیں عالم بنائے، تاکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اس کی حدیث کی روح پر عمل ہو سکے۔ اب اس میں عقائد بھی ہونے چاہیے، جس کو ہم اصول کا نام دیتے ہیں، اور اس میں مسائل بھی ہونے چاہیے، جس کو ہم فروع کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ضروری ہیں۔ اتنی معلومات ہمیں حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی علمی تشنگی نہ رہے، ہمارے ذہنوں میں کوئی علمی تشنگی نہ رہے۔ تو یہ اب ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو دین کی ایک ایسی رہنمائی دیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک میں یہ تو آیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن یہ نہیں آیا کہ عربی میں حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر ایک آدمی عربی نہیں حاصل کر سکتا، یا عربی اس کی دسترس سے باہر ہے، تو کیا وہ علم سے دستبردار ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ علم تو، اب ایک آدمی مثال کے طور پر عربی سمجھ ہی نہیں سکتا، تو وہ دین تو، اب دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تو مکمل ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اب کسی آدمی کے لیے زبان کا نہ آنا تو یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہاں، اس علم کی بنیادی باتیں اس کو معلوم ہونی چاہیے، چاہے اس کو اردو میں آتی ہیں تو اردو میں ہوں، انگریزی میں آتی ہیں تو انگریزی میں ہوں۔ کسی بھی علاقائی یا کسی بھی ملکی یا کسی بھی بین الاقوامی زبان میں اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے، تو وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو اس کی شان پر، اس کے مصداق پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اب فہم دین کورس کی ضرورت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ فہم دین کورس میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ فہم دین کورس ایک پورا کورس ہے، اور اصول دین کورس جو ہم ابھی شروع کر رہے ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو مرتب کس نے کی ہے۔ پہلے کہ جس نے مرتب کیا ہے، وہ جب آپ کے سامنے ان کا نام اور ان کی جو ہے حیثیت اور ان کا درجہ جب آئے گا، تو انشاءاللہ اس کے بعد کورس کا درجہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو پھر آپ مزید انشاءاللہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے جامعہ مدنیہ کریم پاک راوی روڈ کے جو دارالفتاح تھا، اس کے رئیس دار مفتی تھے، یعنی بڑے مفتی تھے۔ اور اسی طرح جامعہ دارالتقویٰ جو برجی پارک الہلال مسجد، یہ اس کے بانی مفتی تھے، اور اس کے بھی بڑے رئیس مفتی تھے۔ ان کے کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ 1950 میں یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے کیا تھا، اور اس کے بعد میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد
اس کے بعد 1983 میں یعنی 1974 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS مکمل کیا، اور 1983 میں انہوں نے درس نظامی مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد جامعہ مدنیہ لاہور کے حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب منور اللہ مرقدہ ان کے پاس تخصص کیا، اور حضرت قاری عبدالرشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دیں، ان کے پاس انہوں نے تخصص کیا، اور اس کے بعد جامعہ مدنیہ میں ہی تدریس شروع کر دی۔ اس کے بعد ان کی کافی تصنیفات ہیں، ایک فہم دین کورس ہے، فہم دین کورس ان کی تصنیفات کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو زبان میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کو جان کے خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ مفتیوں کے مفتی تھے، یعنی عوام کے لیے تو یہ مفتی کی حیثیت رکھتے ہی تھے، جو مفتی حضرات تھے، اہل علم حضرات تھے، ان کے لیے بھی یہ بہت ایک مرجع تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں گہرائی بھی عطا فرمائی تھی اور علمی بصیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو انہوں نے جب دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تو ان کے دل میں دینی تعلیم کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ اردو زبان میں کہیں دینی تعلیم کا ایک ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں دین کی بنیادی باتیں آ جائیں، اور اصول و فروع جیسے میں نے پہلے عرض کی، عقائد بھی آ جائیں، نظریات بھی آ جائیں، اور مسائل کے علم بھی حاصل ہو جائے، اسی طرح حدیث اور تفسیر ان کے علوم بھی حاصل ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس کو تلاش کیا، تو یہ ہوا۔ تو اب ان کو یہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی مجھے تو علم حاصل کرنا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موجودہ ذرائع وہ ناکافی تھے، اور اس میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دین کا علم اردو زبان میں حاصل کر لیں، ان کو تو اس بات کا فقدان محسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کا تفصیلی اور اعلیٰ علم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم کی طرف رجوع کیا، اور درس نظامی پہلے مکمل کیا، اس کے بعد تخصص کیا، اور حضرات مفتیان کرام کی زیر نگرانی مفتی جو تخصص کا کورس کرنے کے بعد ایک مفتی کی حیثیت سے جامعہ مدنیہ میں وہ وہاں پہ پھر وہ رہے۔ تو دیکھیں دنیا میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، دین جو اعلیٰ بعض مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ ایکسیلنس اور سب سے اوپر کے درجے تک چھوتے ہیں۔ تو حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو جب انہوں نے دین کا علم حاصل کر لیا، تو جو وہ ضرورت ان کے ذہن میں پہلے سے محسوس ہو رہی تھی، اور جو ان کے ذہن میں تھا کہ بھئی اردو زبان میں گہرا بنیادی علم حاصل ہونا چاہیے، تو اس ضرورت کا احساس ان کو پاس تھا، اور ان کو اس کا احساس تھا۔ چنانچہ انہوں نے زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ اور 22 سالہ جو تلاش تھی اس کا ایک نتیجہ نکالا، اور اس 22 سال کی جد و جہد کے بعد اور 22 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایک کورس تشکیل دیا جس کا نام انہوں نے فہم دین کورس رکھا۔ کورس کے جو مواد ہے اس میں 2 حصے ہیں اس کے، ایک حصہ اس کا عام درجہ ہے اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو عام درجہ ہے اس میں عقائد و نظریات کی کتاب ہے، اسلامی عقائد وہ پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح اصول اور مسلمات کی یعنی دینی اصول کی کتاب ہے اصول دین وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اب یاد رہے کہ ہمارا جو اصول دین کورس ہے وہ اسی کتاب کے اوپر مبنی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے تو اسی کی بنیاد پر ہمارا یہ کورس تشکیل دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح جو عملی زندگی کے احکام، نماز، روزہ اور استنجا اور وضو، اور اسی طرح حج، اور اگر مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو انہوں نے اس کی کتاب میں جمع کیا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو کتاب ہے بہشتی زیور، ان کو انہوں نے اثر نو ایڈٹ کیا اور اس کو مرتب کیا، اس کا نام انہوں نے رکھا مسائل بہشتی زیور۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ اس کا آرڈینری لیول یعنی او لیول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، درجہ عام کہہ سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ درجہ اے لیول وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک، جو کہ تفسیر فہم و قرآن کے اوپر مشتمل ہے، اس کا لفظی ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تفسیر۔ اسی طرح فہم حدیث کے نام سے 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جس میں عقائد سے لے کر اور پھر انسان کی پیدائش سے لے کر اور انسان کی موت تک کے مسائل اور اس کی میراث تک کے مسائل تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ حضرت ڈاکٹر صاحب کا جو
20-22 साल तजुर्बात का निचोड़ था, वो ये मवाद और ये निसाब ये आपके सामने है। ये 5 किताबें हैं, इस्लामी अकायद, उसूल दीन, मसाइल बेहती देवर, तफसीर फ़हम कुरान और फ़हम हदीस। तो ये इतना मवाद और इतना निसाब है कि अगर इनको आदमी उर्दू ज़ुबान में सीख लेता है तो हम कह सकते हैं कि ये उर्दू ज़ुबान में दीन का आलिम है। अब निसाब इतना ज़ाहिर है कि इतने आला अप्रोच का आदमी और उसके ऊपर अपनी 20-22 साल ज़िंदगी और मेहनत की निचोड़ जब उस पर लगाता है तो देखें तो उसके फ़वाइद क्या हैं कि असर हाजिर के 90% सवालात के जवाबात इसमें हैं। यानी आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी जहन की उलझने इंशाल्लाह दूर होती जाएंगी। और ये सिर्फ दावा नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे आके जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद भी महसूस होगा कि जो मुफ्ती साहब ने शुरू में बात की थी वो बात ऐसे ही नहीं थी। इसी तरह ये मतन की तर्ज पर है, खुद पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जैसे होती है टेक्स्ट बेस्ड बुक है तो किसी आलिम से ही पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें अंदाज बहुत मुस्बत है, किसी फ़िरक़े की दावत नहीं है, किसी का नाम लेके उस पर तनकीद नहीं की गई, बल्कि हमने दीन का एक सही रुख आपके सामने रखना है और इंशाअल्लाह आपकी अक्ल सलीम उसके ऊपर चलते हुए तो खुद ब खुद इसमें इंशाअल्लाह इसका सही होने का फैसला खुद ब खुद कर दी जाएगी। और ज़ाहिर है कि हम सवालात और इश्कालात से कोई भी चीज़ वो नहीं है, सवालात और एहसास जितने भी है वो हर चीज़ में इसका वो होता है, हर चीज़ में इसकी गुंजाइश होती है कि सवाल हो सके और उसका जवाब दिया जा सके। तो ये ऐसी बात नहीं है कोई कि हम इनको इसके बारे में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं लेंगे या कोई सवाल की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल गुंजाइश भी है और सवाल होना भी चाहिए, इसलिए कि सवाल उस जब होता है तो इसका मतलब है कि आदमी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे रहा है। जब तवज्जो दे रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको उसका इल्म भी इंशाल्लाह देंगे। और इसकी तरतीब ऐसी है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसके इश्कालात आदमी के खुद ब खुद जो है हल होते जाएंगे। तो ये कोर्स इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो उस कोर्स में आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि हमारे रोज़मर्रा के मसाइल और असर हाजिर के जितने मसाइल हैं उनका इसमें काफ़ी शाफ़ी हल है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जिस तरह पहले सबक में तशरीफ़ लाए हैं और भरपूर अंदाज में आपने शिरकत की है तो आइंदा भी आप इसमें इसी तरह शिरकत करें। अब हमारे मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया था कि इस क्लास में जो बातें होंगी उनमें एक बात यह है कि जो कोर्स का तारुफ होगा और पढ़ने के कुछ उसूल होंगे। पढ़ने का हमारा उसूल ये होगा कि इंशाल्लाह जैसे आज आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन शो हो रही है, आइंदा भी आपके सामने इसी तरह प्रेजेंटेशन शो होगी और उसमें कुछ इशारे होंगे, कुछ बातें तफसील से होंगी, कुछ बातें इजमालन होंगी। जो आपके उस्ताद साहब हैं वो आपको इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपके ज़हन में, चूँकि अब देखें हमारे जो कोर्स है इसमें मर्द हजरात भी हैं और बहुत सारी ख़वातीन भी हैं, तो हम इसमें वीडियो की ऑप्शन नहीं रख सकते, इसी तरह ऑडियो भी नहीं रख सकते। अलबत्ता अगर किसी का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर कर सकते हैं। यानी कमेंट सेक्शन में उसके जो सवाल होंगे आखिरी 5 मिनट इंशाल्लाह हम उन सवालात को देखेंगे और उन सवालात का जवाब अगर मौके पे हो सका तो इंशाल्लाह मौके पे देंगे, वरना बाद में जिस नंबर से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है उसी नंबर पे आप अपना सवाल जमा करा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि जो हमारा कोर्स है इसके जो मौज़ूआत हैं ये हर मौजू दूसरे से बिल्कुल अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी एक मौजू के सबक में शिरकत नहीं कर सके तो अगर किसी एक मौजू के सबक में शिरकत नहीं कर सके तो अगले मौजू में फ़र्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हर मौजू दूसरे से अलग है और हर मौजू का एक पूरा सेशन होगा। ये 35-40 मिनट का जो वक्फा है तो ये एक मौजू को कवर करेगा इंशाल्लाह। जैसे आज के मौजू को हमने 35 मिनट में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और 5 मिनट सवालात के लिए रखेंगे, इसी तरह आगे जाकर भी सारे इस तरह होंगे। तो इसलिए इस कोर्स की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जाएगी, तो कोशिश करें कि मौके पर जो बराह रास्त कोर्स चल रहा होगा उसी में शमूलियत इख्तियार करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है इंशाल्लाह, क्योंकि और इंशाल्लाह हमारा भी इसमें फ़ायदा है। तो और इसके अलावा जो हमारे कोर्स का आज एक और मौजू था वो ये था कि जो कोर्स पढ़ाने वाले हैं वो कौन है, यानी जो आपसे मुखातिब हैं ये कौन है। तो जी मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर खान है।
اور میں جامعہ دارالتقویٰ الہلال مسجد میں مدرس ہوں، اور دارالفتاح جامعہ دارالتقویٰ کے دارالفتاح میں موجود ہوتا ہوں، اور وہاں پہ جو فقہ المعاملات ہے، یعنی اسلامک فائنانس کے متعلق جو سوالات ہیں، اسلامک فائنانس کا جو حصہ ہے تو وہ دیکھتا ہوں اس کو۔ میری جو تعلیم ہے حفظ کے بعد درس نظامی جامعہ دارالتقویٰ سے ہی مکمل کیا، اور اس کے بعد تخصص بھی جامعہ دارالتقویٰ ہی سے کیا ہے 2 سالہ۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب کی زیر نگرانی بھی ہم نے پڑھا، اور ان سے بھی یعنی جو کورس جنہوں نے ترتیب دیا ہے ان سے بالمشافہ بھی ہمیں اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اتنے بڑے بزرگ حضرات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اسی طرح پھر جب 2 سال تخصص کیا تو جس طرح زمانہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طرح اگر ہم طب کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سارے بیماریوں کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ مختلف بیماریوں کے مختلف ڈاکٹرز ہیں، اور ہر ایک اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو ہمارے دارالفتاح کی بھی یہی ترتیب ہے کہ ہر مفتی سارے مسائل کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس فیلڈ کا وہ ماہر مفتی ہوگا وہ اسی مسائل کو اسی کے دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جو فقہ المعاملات یعنی اسلامی فائنانس کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں دارالفتاح میں آتے ہیں تو اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح تو اس جو اسلامک فائنانس ہے اس میں نے 3 سال الحمدللہ اضافی جو وقت دیا ہے، 2 سال کے تخصص کے بعد 3 سال اضافی اس میں لگائے اور اس کا مطالعہ کیا اور اسی کے متعلقہ سوالات حل کیے۔ اور اس کے علاوہ عصری تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا ہے، اور بی اے الحمدللہ جو فرسٹ گریڈ اے گریڈ میں ہوتا ہے اس میں پاس کیا الحمدللہ، فرسٹ ڈویژن میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسی طرح یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ محض اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ کی توفیق سے ہوا۔ یہ چونکہ ہماری کلاس کا ایک حصہ تھا تو اس لیے بتانا ضروری سمجھا گیا۔ اسی طرح جو ملکی قانون ہے، ملکی قانون کے حوالے سے دارالفتاح میں اکثر پیش آتی رہتی ہے کہ کوئی مسئلہ قانون کے مطابق کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر بطور مفتی دارالفتاح میں بیٹھنا ہے تو ملکی قانون سے بھی کچھ نہ کچھ واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ العصر ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ میں نے 2 سال کا لا کورس بھی کیا ہے، تو الحمدللہ لا کا ڈپلومہ بھی میں نے حاصل کیا ہے۔ تو یہ میرا کچھ بیک گراؤنڈ تھا۔ ابھی میں موجودہ وقت میں دارالفتاح جامعہ دارالتقویٰ میں بطور مفتی بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور وہیں پہ بطور مدرس بھی الحمدللہ میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ آج کا کورس، آج کا سبق تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بالکل کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کو دیکھ رہے ہیں۔ جی اگر کسی کا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ جی یہ ایک سوال ہے کہ دین کا علم سیکھ کے حرام حلال کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ یہ تیمور خان صاحب کا سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں حرام حلال کے فیصلے جو ضابطے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں یہ طے ہو گئے ہیں۔ اب حلال حرام کے فیصلے ظاہر ہے کہ جو علماء ہیں انہی سے ہوں گے، نبی نے تو آنا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہوں گے ضرور ہوں گے، لیکن جو چیز کسی کو حلال قرار دیں گے تو اس کے حوالہ بھی ہوگا اور اس کی ریزننگ بھی ہوگی۔ بغیر ریزننگ کے نہیں ہوگا، بغیر حوالے کے نہیں ہوگا۔ اگر حوالہ اور ریزننگ اس کے ساتھ ہوگی تو ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس کے بغیر ہوگا تو پھر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ منیبہ کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عقل کو بھی نہیں چھوڑنا، دین کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر عقل متضاد ہو دین کے کسی مسئلے میں تو پھر ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ چھوڑ دیں یہ بات سوچنا کہ عقل کوئی اور کیا چیز ہے اور دین کوئی اور چیز ہے۔ دین جتنا بھی ہے یہ سارا عقلی ہے، سارا کا سارا دین عقلی ہے، اور ہماری عقل اس تک نہیں پہنچتی تو وہ الگ بات ہے۔ یعنی ہماری عقل قاصر ہے، اس تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کا تو حل ہے کہ ہم اس کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں اور علماء سے سوالات کرتے ہیں، اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن دین کو عقل کے خلاف قرار دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ عقل اور دین ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کی عقلیں کامل ہیں ان کے پاس جایا جائے اور ان سے پوچھا جائے اور سوال کیے جائے۔ انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عقل کے خلاف اور دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہو۔
جی، اب آپ کے علاوہ کسی اور کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں جی. جی بعض حضرات کا یہ تھا کہ پریزنٹیشن نظر نہیں آ رہی، تو ہم نے تو دیکھا ہے اور پوچھا بھی ہے، تو بعض حضرات کو اگر نہ آ رہی ہو تو وہ اب کچھ کہہ نہیں سکتے. جی کوئی سوال کسی کا ہو. یہ ڈی ایس ایس لاہور گلبرگ، یہ پیسی کے ہیں صاحب، یہ غالباً ہمارے اکبر صاحب ہیں. تو انہوں نے کوئی سوال کرنا ہے، ہاتھ ان کا نظر آ رہا ہے، ہینڈ شو ہو رہا ہے، اور 11 حضرات کے ہینڈ شو ہو رہے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور وہ سوال کریں. جی یہ محمد فہیل شمسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر دین مکمل عقلی ہے تو امر تعبدی کیا ہے. تو یہ بھی ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی، کہ جو تم سے بڑا ہے، اگر وہ تمہیں ایک بات بتاتا ہے اور تمہیں ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اس لیے آپ اس کو کریں. امر تعبدی میں اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں بھی آتی تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے اس کو پھر بھی اس کو اوپر عمل کرنا ہے. تو یہ بھی ہمیں عقل ہی بتاتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا ہے تو اس کی بات آپ مانیں. اس کے علاوہ مزید تفصیلی سوال تو پھر اسی میں انشاءاللہ آ جائے گا، کہ واٹس ایپ کے نمبر جو دیا ہوا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں. جی اس کے علاوہ جی کائنڈلی پریزنٹیشن کی پی ڈی ایف فائل گروپ میں سینڈ کر دیں. اچھا جی، افرا طیب صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ اگر دین عقل کے مطابق ہے تو پھر ایک مسئلہ ہے کہ پاؤں پر مساق کرنا، تو اس میں ایک ایسی کوئی بات ہے. وہی بات ہے کہ جو فہیل راشد صاحب کا سوال تھا، کہ فہیل شمسی صاحب کا. تو یہ امر تعبدی اگر جو ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری عقل اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی یہ آپ کے اللہ ہم سے بڑے ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں. اگر اللہ نے ہمیں ایک چیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. عبداللہ صاحب کا سوال ہے کہ میں بہت گہرائی میں چلا جاتا ہوں، دین کو لا کر پھر پتہ نہیں کدھر کدھر نکل جاتا ہوں، اللہ معاف کرے. تو دیکھیں گہرائی میں جانا اچھی بات ہے، لیکن خود سے نہیں جانا. گہرائی وہ کہتے ہیں کہ لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لیکن وہ جو متباہر علماء ہیں وہ تو جائیں گے گہرائی میں. تو کسی علماء کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی آپ دین کی گہرائی میں جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر بے مہار ہوں گے تو پھر مسائل بعض دفعہ ہوں گے. تو اس لیے گزارش ہے کہ علماء کے ساتھ، اور یہ انشاءاللہ آپ کورس کریں، فہم دین کورس مکمل کریں. اس کا ایک حصہ اصول دین ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے حصے ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم لانچ کریں گے. تو وہ انشاءاللہ ہوگا. تو آپ حدیث وغیرہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں دماغ آف ہو جاتا ہے، تو جو سوال آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ معتبر دارالفتاح میں کسی عالم سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے، ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ یہ کورس پورا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بہت سارے اشکالات کا اس میں حل ہوگا. کہ اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم میٹنگ آف کرتے ہیں، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.